السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں انکہی چاہتے ہیں کس نمبر 19۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اور ریڈ کلر کا ہیوی فراک کے ساتھ چوڑی دار پجامہ پہنے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ بیوٹیشین اس کے بالوں کے چند لٹوں کو کرل کر رہی تھی، جبکہ باقی بال جوڑے میں مقید تھے۔ ماشاءاللہ، کسی کی نظر نہ لگ جائے میری دوست کو۔ عائشہ نے اس کے سامنے کھڑے سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صرف عائشہ نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، ہماری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ عثمان نے اس کے سر پر پیار دیا۔ بس ایک چیز کی کمی ہے، اس نے بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پیاری سی اسمائل کی۔ اسمائل پلیز، عثمان نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ بیگم، کیا سارا ٹائم دوست کے پاس رہنے کا ارادہ ہے؟ میرے کپڑے نکال دو یار، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ اوکے، آ رہی ہوں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور عمر کمرے میں موجود تھے جب عثمان مولوی صاحب کے ساتھ داخل ہوئے۔ منیزہ حسین ولد حسین احمد، آپ کا نکاح عازب حسن ولد حسن احمد سے بغور حق مہر 10 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مونا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رخ موڑ کر حیرانگی سے عائشہ کی طرف دیکھا تو اس سے بھی زیادہ حیران بیٹھی تھی۔ عمر اور عثمان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی ہی خوشی تھی۔ بولو بیٹا۔ عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا۔ قبول ہے، وہ بالآخر بولی تھی۔ عثمان باہر نکل گیا تو وہ دونوں عمر کو گھور رہی تھی۔ جانتا ہوں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، لیکن ایسے مت دیکھو تم دونوں پلیز، عمر بیچارگی سے بولا تھا۔ عائشہ میری بات سنو۔ ارمان نوک کر کے دروازے پر کھڑا بولا تھا۔ صرف ایک نظر مونا کو دیکھا تھا، دوبارہ نہیں دیکھ سکا۔ تھینک گاڈ تم آ گئے ارمان، ورنہ یہ دونوں مجھے اپنی نظروں سے قتل کرنے والی تھی۔ بھابھی کو تو لے کر جاؤ، اسے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے مونا کی طرف اشارہ کیا جو کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل کی عجیب سی کیفیت کے ساتھ ساتھ دماغ پر غصہ حاوی تھا۔ ایسے مت دیکھو۔ اچھا، جو چاہتی تھی وہی ہوا نا؟ عمر نے منہ بنایا تو مونا نے پاس پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر مارا، جس کا ایک کانچ اس کے پاؤں پر بری طرح چوب گیا۔ عمر فوراً آگے بڑھا تھا۔ چھوڑو مجھے تم لوگوں نے مجھے کوئی بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے کہ جب دل کیا جہاں دل کیا باندھ دیا؟ وہ ایک دم چلائی تھی۔ ریلیکس پلیز ریلیکس۔ عمر اتنے شدید ریاکشن کے لیے تیار نہ تھا۔ عمر نے اس کے پاؤں کی بینڈیج کرتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ عمر دفع ہو جائے یہاں سے، وہ بلا مروت بولی تھی۔ یار میری بات تو سن لو۔ لیو عمر، وہ غصے سے چلائی تو عمر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ باہر ہی کھڑا رہا۔ اتنے غصے میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مونا کا دل چاہا کہ کمرے کی ہر چیز توڑ دے۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مونا، آج جو سب نیچے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے عائشہ روئی ہوئی لگی تھی۔ آخر ہرمان اس کا بھائی جو تھا اور مونا ہرمان کی پسند۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ غصے میں بیٹھی تھی۔ مونا پلیز نیچے چلو یار، سب نے جو بھی کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا نا؟ ہاں مانتی ہوں تمہیں نہ بتا کر غلط کیا، نیچے سب مہمان بلا رہے ہیں، چلو پلیز۔ چھوڑو عائشہ پلیز، مجھے نہیں جانا، وہ بزد تھی تو عائشہ باہر چلے گی۔ تھوڑی دیر بعد بابا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ واٹر پروف میک اپ پر اس کی رونے سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بابا جان نے اسے پیار دیا تو آنسو جیسے نکلنے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ مجھے بھی ان لوگوں کی تمہیں نہ بتانے والی منطق سمجھ نہیں آئی۔ بس مجھے نہ بتانے والی، اس نے دل میں سوچا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا پہرا لگایا تھا کہ میں بھی تمہیں نہیں بتا سکا، اور عائشہ بیٹی کو بھی اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ تم سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ بابا جان اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹا عازب بہت اچھا بچہ ہے، اور سچ پوچھو تو یہ تمہاری ماما کی بھی سب سے بڑی خواہش تھی کہ تم عازب کی دلہن بنو۔ مونا حیران ہوئی تھی۔ ہاں میری جان، میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود سے فیصلہ کرو، اور عمر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس فیصلے سے خوش ہوگی۔ حسین صاحب فکر مند تھے۔ تم خوش ہونا؟ انہوں نے امید سے پوچھا تو مونا نے ہاں میں سر ہلایا۔ حسین صاحب کو اطمینان ہوا تھا۔ میں عائشہ کو بھیجتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ عائشہ کے ساتھ نیچے آ گئی۔ پاؤں پر کانچ لگنے کی وجہ سے چلنا کافی مشکل تھا، لیکن وہ اپنی چال ٹھیک رکھے ہوئے تھی تاکہ سب سوال نہ کریں۔ چھوٹا سا فنکشن تھا تو تھوڑے سے ہی مہمان مدعو کیے ہوئے تھے۔ عثمان نے لان میں بہت اچھا سیٹ اپ کروایا تھا۔ سامنے سٹیج پر عازب، اسد اور عثمان باتوں میں مگن تھے۔ مونا کے آتے ہی تینوں کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ، عازب کے منہ سے پسلا تو اسد نے کھنکھار کے سے چھیڑا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ عازب حیران سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریڈ کلر کا فراک پہنے وہ عائشہ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے میری بچی۔ تاتوں نے ماتھا چوما تھا۔ ٹیبل سبھی لوگوں نے ان کی تائید کی تھی۔ سونیا بیگم بھی ایموشنل ہو گئی تھی۔ انہیں ہرمان نے سمجھا دیا تھا، لیکن ایک خوشی انہیں مل کر ان سے چھن گئی تھی۔ حسن صاحب نے آ کر انہیں گلے سے لگایا
मुझे माफ़ कर दो सोनिया। वो सच में शर्मिंदा थे। सोनिया बेगम हैरान रह गई थी। भाईजान आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आंसू ज़ारो कतार इनकी आंखों से जारी थे। हसन साहब ने इन्हें माफ़ कर दिया था। ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशी थी कि आयशा ने इसे स्टेज पर बिठाया तो आज़िब भी इनके साथ बैठ गया। रुको, बैठ जाओ। आयशा जाने लगी तो मोना ने इसे रोका था। बैठो यार, मैं आती हूँ। आयशा हाथ छुड़ा कर चली गई थी। पाँव पर क्या हुआ है? आज़िब ने सवाल किया। वही अजली रोबदार लहजा, और वो इसे आते हुए नोट कर चुका था। मोना का बस नहीं चल रहा था कि वहाँ से उठकर भाग जाए। ऊपर से आज़िब के सवालात। वो खामोश थी तो आज़िब ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें प्लीज़, प्लीज़ छोड़ें। वो मुसलसल अपना हाथ छुड़वा रही थी लेकिन आज़िब की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। ग्लास लग गया। इसे मजबूरन जवाब देना पड़ा। कैसे लगा ग्लास? आज़िब ने अगला सवाल किया। उठाकर मारा था मैंने, पाँव पर लग गया। वो इत्मीनान से बोली। क्यों उठाकर मारा था? आज़िब ने एक और सवाल किया। मेरी मर्जी। वो चिढ़ गई थी। ओके, खाना शुरू करो। मुझे नहीं खाना। वो बज़िद थी। उम्मीद है कि आपको आज़िब और मोना की नोक झोंक अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।